الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، غیر ضروری نفع، غیر شرعی اور تجارت سے ہٹ کر بیجا فائدہ اور نفع کھانا چاہتے ہیں، لا یقومون، وہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کبھی کھڑا ہوگا دنیاوی طور پر، دینی طور پر ترقی کے لیے تو ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا ہے۔ ذالک بانہم، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت اور سود دونوں برابر کے ہیں، انٹرسٹ، نعوذ باللہ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، سن لو، لین دین، تجارت آپس کی جو ہوتی ہے اس کا فائدہ تو اللہ نے جائز رکھا ہے تمہارے لیے، وہ تجارت تم سمجھتے ہو، تدیرونہا بینکم، آپس میں تم گھماتے ہو، کرتے ہو، تجارت کیا ہے تم سمجھتے ہو، سود کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، غیر ضروری فائدہ کیا، یہ تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع، تجارت، شراء، بیع اور شراء، خرید اور فروخت کو حلال کیا، وحرم الربا، سود کو حرام کیا، انٹرسٹ کو، بینک کے، اور جو تم رکھ کر پیسہ لیتے ہو اس پر بڑھا کر واپس لیتے ہو بنا محنت کے، تو وہ تمہارے لیے سود حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ، جس کے پاس نصیحت آ گئی سود کے تعلق سے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اگر وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اس کے پہلے جو سود لیا تھا اللہ معاف کر دے گا، وامرہ الی اللہ، اس آیت کے سود کی حرمت کے بعد جو پہلے لیا تھا، فلہ ما سلف، پہلے کا جو اللہ اس کو معاف کر دے گا، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، سود کے حرام ہونے کی کلیئر کٹ آیتیں آنے کے بعد بھی جو اس غیر ضروری، غیر شرعی اور بیجا فائدہ، مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو لوگوں کا استحصال کرے گا، فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے فائدے ہیں، بہت سارے ایسے لین دین ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں تجارت سمجھ میں آتی ہے لیکن دل میں کھٹکتی ہے، ما حاک فی صدری، دل میں کھجاتی ہے کہ یار صحیح ہے کہ غلط ہے، اور مفتی کے ساتھ پاس جاتے ہیں، مفتی صحیح کا فتویٰ بھی دے دیتا ہے، ما حاک فی صدری، تیرے دل میں آیا جو کھجلی کیا اور تو پریشان ہو کے مفتی کے پاس پوچھنے گیا، تو مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو کیا کر رہا، کیا تجارت ہے، کیا لین دین ہے، کتنا فائدہ لینا چاہتا، کیا مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا، اس کے مطابق تو خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ پوری سچویشن مفتی کو نہیں معلوم ہے، وہ یس اور نو میں فتویٰ دے بھی دیا، تو اپنے دل کا مفتی بن، تو اپنے دل سے اس پر عمل کر یا مت کر، صحیح اور غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، دو جھگڑا کرنے والے آتے ہیں، ایک چرب زبان ہوتا ہے، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہوتا ہے، اس کی چرب زبانی سن کر میں نے اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، میرے فیصلے پہ عمل نہ کرے، اپنے بھائی کو اس کا حق دے دے۔ تو مفتی نے اگر فتویٰ دے دیا حلال حرام، یہ تجارت کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ دنیاوی معاملے کے اندر یہ فائدہ لے سکتے، یہ مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے، اور اس انداز سے تم لین دین تجارت کر سکتے، ساری سچویشن، وہ معاملہ تم جانتے تھے، مفتی کو پورا معلوم نہیں تھا، مفتی نے تمہیں فتویٰ دے دیا، لیکن تمہارے دل میں ابھی بھی خلجان ہے، کھجلی ہے، ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں وہ کھٹک ڈال رہا ہے، تو تم وہ مت کرو، وہ فائدہ مت لو۔ اور بہت سارے ایسے فائدے ہیں، بہت سارے ایسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سارے ایسے انٹرسٹ لیتے ہیں، بہت سارے تجارت کے نام پہ ایسے منافع کماتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا کے زمرے میں ہم نہیں ڈال سکتے اس کو، لیکن سود سے بڑا گناہ ہے، سود سے زیادہ سیریس ہے، سود سے زیادہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک صحابی بازار کے اندر ایک گھوڑا خرید رہے تھے، اس نے کہا اتنے میں لو، انہوں نے کہا اس گھوڑے کی قیمت تو یہ آپ کم بتا رہے ہیں، اتنی زیادہ آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں جلدی سے بیچ کے جانا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے ضرورت ہے، جلدی ہے، اس لیے میں اتنی کم قیمت میں بیچ رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا تمہارے گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ قیمت ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کا گھوڑا خرید رہے، آپ کی مجبوری نہیں خرید رہے۔ تو یہ چیز آج کے زمانے میں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، ایک ہی مسجد میں ایک ہی گلی محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور ایک بیچارہ اپنے گھر کو کسی مجبوری میں بیچ رہا، وہ بھی ظہر کی نماز میں موجود ہے، وہ بھی دعا کر رہا، اے اللہ وہ سودا ہونے والا ہے، میرا سودا پورا کر دے، بیچ میں دلالی کر رہا ہے، پیسے والا ہے، اینڈرائڈ فون ہے، گاڑی پر آیا، کار پہ آیا، اور وہ روم خریدنا چاہتا ہے، اور اسی مسجد میں اس روم کا بیچنے والا بھی ہو سکتا ہے اس کے بازو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا، اسی صف میں، اس کے پیچھے صف میں یا اس کے آگے صف میں کھڑا، وہ رو رہا ہے کہ اے اللہ میں مجبوری
مجبوری میں بیچ رہا ہوں، لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی اصل قیمت 20 لاکھ تھی، میں 15 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، اے اللہ میرے گھر کو صحیح بکا دے۔ اور اس کو 15 لاکھ میں خریدنے والا بھی اسی مسجد میں، اسی جماعت میں، اسی امام کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہونے والا وہ بھی دعا کر رہا، اے اللہ 15 لاکھ میں سودا میرا کرا دے، 5 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا۔ کہاں گئی اس حدیث پر عمل؟ صحابہ نے کہا تمہارے گھوڑے کی قیمت ہم صحیح ادا کریں گے، تمہاری مجبوری کا نہیں۔ تو سن لے، دنیا میں ایک ایک گلی محلے میں، ایک ایک مسجد میں، ٹو ویلر والے، کار والے، بنگلے والے، بڑے بڑے زمین مافیا کے کام کرنے والے، زمینیں پلاٹ بیچنے والے، گھر بیچنے والے اس مافیا میں ملوث ہیں کہ لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے۔ یہ چیز سود سے بھی بدتر ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان کو جو کلیئر کٹ دنیاوی قانون کے مطابق سود کہہ سکتے، شریعت کے قانون، قرآن کی آیتیں، حدیثوں کے مطابق سود ڈکلیئر کر سکتے، لیکن یہ جو ابھی میں نے بتایا کہ وہ بیچارہ رو کے دعا کر رہا، 5 لاکھ کم میں مجبوری میں میرا گھر بیچ رہا ہوں، اور لوگ لگے ہوئے ہیں، بس ظہر کے بعد جا کے سودا ہونا ہے، اور خریدنے والا 5 لاکھ کے کم میں وہ بھی دعا کر رہا اسی مسجد میں، اسی امام کے پیچھے کہ اللہ سودا کرا دے۔ بتاؤ یہ کون سی جماعت ہوئی؟ بتاؤ یہ کون سی نماز ہوئی؟ بتاؤ یہ کون سی امت ہوئی؟ بتاؤ یہ کون سا گلی محلہ ہوا؟ بتاؤ یہ کون سے مسلم ہوئے؟ بتاؤ یہ کون سے داڑھی والے ہوئے؟ بتاؤ یہ کون سا لین دین اور تجارت کرنے والے ہوئے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت حلال کی ہے، ناجائز فائدہ حلال نہیں کیا ہے۔ تم سمجھتے ہو بزنس کرنے والوں، تجارت کرنے والوں، تمہاری عقل بہت کام کرتی ہے، تم لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن اور امپریشن سمجھ جاتے ہو، یہ لے گا کہ نہیں لے گا۔ سیلس مین معمولی سا 2 4 5 سال ایک دکان میں کام کرتا، کیسے اس کو گھمانا، کیسے اس کو خریدوا کے بھجوانا، کیسے اس کو یہ کپڑا دے دینا، سب سمجھتا ہے۔ اس کے بولنے کے انداز، گراہک کے بولنے کے جملے، اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے، اے تاجروں، اے تجارت کرنے والوں، اے زمین مافیا کا کام کرنے والوں، اور لوگوں کی زمین سستی بیچ کر مہنگی بیچنے والوں، سستی خرید کر مہنگے دام میں اسی دن 1 گھنٹے کے بعد بیچنے والوں، لوگوں کے گھر آدھی قیمت میں مجبوری پر لے کر 1 گھنٹے کے بعد ڈبل قیمت میں بیچنے والوں، اسی مسجد میں تم نماز پڑھ رہے، سوچو تمہاری نماز ہوئی کیا، تمہاری دعا ہوئی کیا، تمہاری امام کے پیچھے نیت کر کے کھڑے تھے، اسی مسجد میں وہ مجبوری میں بیچنے والا بھی دعا کر رہا، لیکن تم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے، تم اس کو یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کر رہے کہ تیری جگہ کی قیمت تو یہ ہے، تیرے گھر کی قیمت تو یہ ہے، یہ اتنے میں بکنا چاہیے، اتنے ہی میں بکے گا، ہم تجھے بکوا دیتے ہیں اتنے میں، اس کی صحیح ویلو ہے، اس کی صحیح قیمت ہے، ایریے کے حساب سے، زمین کے حساب سے، گھر بار کے حساب سے اس کی صحیح ویلو اور قیمت یہ نکلتی ہے۔ یہ ہوا سود سے بھی برا منافع لینے والے، اور داڑھی والے ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، چلہ کھینچنے والے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے لیے قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ اسی مسجد میں نماز پڑھ کے نکلیں گے اور سودے کریں گے، اور 5 لاکھ کا دھوکہ اسے دیں گے، 5 لاکھ کا غلط منافع لیں گے۔ سود اسے ہم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن مجبوری کا جو فائدہ اٹھا رہے، ایسی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک نے آ کر پوچھا، ایک ساتھی نے، کہ بھائی گورنمنٹ کے شو روم سے یا کمپنیوں کے شو روم سے گاڑی نکلتی ہے، اتنے میں نکلتی ہے، اور کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی لاؤ تم مجھے ہفتے کا، مہینے کا، روز کا کچھ پیسہ دینا، تمہارے لیے کار نکال دیتے ہیں، گاڑی نکال دیتے ہیں، اور تم ہمیں اتنا دینا، اس پر بڑھا کر لے رہے، اسی شو روم میں لے آ کر اس کا پیسہ جمع کرتے، اپنی طرف سے ڈال دیتے، اور اس کے اوپر جب ہفتے کے ہفتہ مہینہ پیسہ نہیں مل پاتا اور بڑھتا ہے تو اس کو اور بڑھا کر لیتے ہیں۔ یہ تو سود سے بدتر چیز ہو گئی، اور کچھ مفتیوں نے اس کو حلال بھی کر دیا، جبکہ مفتی سے فتویٰ پوچھنے والا اس کی برائی خود دل میں سمجھ رہا تھا۔ جب تم مفتی کے پاس پوچھنے گیا تو تم اگر اپنے گلی محلے والے کو، کسی کو شو روم سے گاڑی نکلوانا چاہتے ہو، تم 10 لوگ ہو، تم سب اینڈرائڈ موبائل والے ہو، تب سب ترقی یافتہ ہو، سب کے گھر لگژرینس بنے ہوئے ہیں، سب کے بینک بیلنس میں پیسے پڑے سڑ رہے ہیں، اور باطل اسے غلط طریقے پر لون اور سود میں استعمال کر رہا ہے، تم ایک گاڑی خریدنے والے کو یہ 5 لوگ مل کے کہہ سکتے ہو، یہ لو ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، چلو شو روم سے تم نکال لو، قرض حسن کے طور پر تم ہمیں لوٹا دینا۔ اللہ تو کہتا ہے قل العفو، 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بچے سب خرچ کر دو، اتنا اگر نہیں کرتے تو اپنے گلی محلے میں جس نماز میں تم گئے تھے اس نماز کے بعد بیٹھو گلی محلے